لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اکبر بھٹی۔ مولانا وزیر عطاءاللہ تارڑ کی اطلاعات شمالی گردی عدالت کے تحت تعلق سے اہم گفتگو 9 مئی کے مقدمات کے انتخابات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا قانون حکمرانی اور قانون ویژن پر عمل درآمد کی فتح کا دن ہے۔ 9 مئی کے غیر قانونی تردید شواہد موجود تھے۔ حملہ آوروں اور بلاویوں نے اس روز دفاعی تنصیبات، شہداء کی یادگاروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ بلوائیوں نے قانون نافذ کرنے والے آپ کو زخمی کیا، توڑ پھوڑ کی اور جلاؤ گھیراؤ کیا۔ 9 مئی کے واقعات ملوث کا طویل عطاءاللہ تارڑ تک ٹرائل ہوا۔ عدالت کے سامنے تمام شواہد پیش کیے گئے۔ 9 مئی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ فیصل آباد میں دفاعی اداروں کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی، آج قانون کی جیت ہوئی۔ اس ملک میں انصاف کے نظام کی جیت ہوئی۔ جو لوگ ختم ہو گئے تھے کہ وہ قانون ممبرا ہیں، اس طرح سے کارروائی کریں گے اور کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے، آج ان کی غلط ثابت ہو گئی۔ ان سزاؤں کے بعد کوئی جرأت نہیں کر سکے گا کہ وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے۔ ان لوگوں نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو کچھ وہ چیزیں ہیں ان میں محفوظ ہیں، روز روشن کی طرح آیا۔ 9 مئی کے واقعات ملوث کا ماسٹر مائنڈ جیل ہے۔ وہ 9 مئی کے صوبائی وزراء نے شہداء تک نہیں پہنچایا۔ ملک کے اندر منصوبے کے تحت نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ سرائے قانون کے مطابق اور فیئر ٹرائل کے تحت ہوئی۔ انہوں نے اجتماعی کوشش کی کہ مذموم سازش کی تھی۔ دشمن نے جب حملہ آور ہونے کا خواب دیکھا تو ہم نے اسے توڑ دیا۔ یہ لوگ وہ کام کرنا چاہتے تھے جو دشمن بھی نہیں کر سکتے۔ لاہور کے جناح ہاؤس میں پروفیشنل ڈاکوؤں کی طرح بول ماری گئی۔ آج 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ہوئی۔ کوئی بھی ممکن ہو کہ 9 مئی کو گھناؤنی سازش کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ان چین کو آئین و قانون کے مطابق سزائیں ہوئی ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 9 مئی کے مقدمات کے جو فیصلے آئے ہیں اور اسپیشلی آج جو فیصلہ آیا ہے، نہ صرف اس کا خیر مقدم کرتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی اور جو ایک قانون کے حوالے سے عمل درآمد ہوتا ہے پروویژنس کے اوپر، آج اس کی جیت کا دن ہے۔ اور جس طریقے سے یہ 9 مئی کے حملے کیے گئے تھے اور اس میں irrefutable ایویڈنس یعنی ناقابل تردید ثبوت موجود تھے کہ جن لوگوں نے، جن بلوائیوں نے، جن حملہ آوروں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا بلکہ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز کو جو ہے وہ زخمی کیا، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ اور دیکھیے بہت اس میں ہمارے جو سمبلز آف نیشنل یونٹی ہیں ان کو نقصان پہنچایا۔ تو اس کے لیے جو ٹرائل چلا ہے بہت فیئر ٹرائل چلا، ایک لمبا عرصہ یہ ٹرائل چلا اور اس پہ جرا بھی ہوئی، اس پہ گواہ بھی پیش ہوئے، ایویڈنس بھی پریزنٹ کیا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیئر ٹرائل تھا اور ایک لمبے عرصے پہ محیط ٹرائل تھا کہ جس دوران تمام تر شواہد جو ہیں وہ پیش بھی کیے گئے عدالت کے سامنے۔ تو 9 مئی اس ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا کہ جس دن ان حملہ آوروں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلا دیا، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا اور کے پی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مختلف بلڈنگز کو جو ہے جلاؤ گھیراؤ کیا۔ اسی طرح فیصل آباد کا آج فیصلہ آیا ہے تو فیصل آباد میں انہوں نے دفاعی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے دفاتر کا رخ کیا، وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی جیت ہے، یہ اس ملک میں انصاف کے نظام کی جیت ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ قانون سے مبرا ہیں اور وہ اس طرح کے حملے کریں گے اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے خدشات بھی جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے اور ان سزاؤں سے آئندہ کوئی بھی جرأت نہیں کرے گا کہ وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے، کیونکہ جن دفاعی تنصیبات کو انہوں نے نشانہ بنایا، یہ حملہ آور ہوئے، انہوں نے لوٹ مار کی، جلاؤ گھیراؤ کیا اور جو زبان استعمال کی وہ تمام تر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے ان تمام چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی پہچان بالکل کلیئر ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو دفاعی تنصیبات کی طرف گئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ان کا گھناؤنا جرم تھا اور یہ اس کی توجیحات بھی پیش کرتے رہے، مگر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو ان کی پارٹی کا بانی ہے، جو جیل میں ہے، یہ اس نے باقاعدہ زوم میٹنگ کی اور اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ ہمیں یہ حملے نہیں کرنے چاہیے، مگر یہ بلوائی، یہ حملہ آور، یہ جس طریقے سے انہوں نے دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، شہداء تک کی تکریم نہ کی کہ جنہوں نے اپنی جان ملک پہ نچھاور کر دی، ان کی یادگاروں کو مسمار کیا اور پورے ملک کے اندر ایک سازش کے تحت ایک باقاعدہ طور پہ نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو سزائیں ہوئی ہیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں، ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے ہوئی ہیں اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو کہ نکلا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی مذموم سازش تھی جس کے تحت مختلف شہروں میں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا، یہ تو دشمن نے بھی کبھی نہیں کیا اور دشمن نے یہ خواب ضرور دیکھا
مگر آپ نے دیکھا کہ دشمن کو جس طریقے سے فوج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور مارکہ حق جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں فتح نصیب کی، تو دشمن نے جب بھی خواب دیکھا حملہ آور ہونے کا تو ہم نے تو ہمیشہ اس کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو وہ کام کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ جو دشمن بھی نہیں کر سکا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے آئندہ راستہ بند ہوگا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا کہ وہ کسی بھی حساس انسٹالیشن کے پاس، دفاعی تنصیبات کے پاس، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے، جلاؤ گھراؤ کے لیے، لوٹ مار کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جو جناح ہاؤس تھا لاہور کا، اس کے اندر باقاعدہ لوٹ مار کی گئی جس طرح پروفیشنل ڈاکو کرتے ہیں۔ اچھا پریسیڈنٹ اس ملک کے اندر سیٹ ہو گیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی 9 مئی جیسی گھنونی سازش اور ایسی مذموم جو ایک حرکت ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس ملک نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے، متحد رہنا ہے، جس طریقے سے نیریٹو ڈومین میں، ڈپلومیٹک ڈومین میں، اور جس طرح عسکری برتری ہم نے حاصل کی اور دشمن کو ایک شکست فاش دی کہ دشمن آج بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انڈین پارلیمنٹ میں مودی کے ساتھ ہوا، یہ پاکستان کی الحمدللہ ایک عزت ہے، پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ اور یہ لوگ تلے ہوئے تھے کہ یہ دشمن کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں اور ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ تشدد ہو، جلاؤ گھراؤ ہو، تو یہ ان کے تمام مقاصد جو مذموم تھے وہ ناکام ہوئے۔ اور آج کے دن جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا دن ہے، اور 9 مئی کو جو انہوں نے سازش کی تھی وہ اس کا سب کے سامنے جو ہے وہ کھل کے منصوبہ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا کہ ایسی کوئی